بہرحال میرے بھائی میں بات کر رہا تھا کہ آپ بقی قبرستان میں گئے تو اس لیے بقی قبرستان میں جانا کس کی سنت ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی. اور یہاں سے شاید وہ بھائی جو ابھی نئے آئے ہیں جو میرے پہلے دروس میں نہیں تھے، شاید کوئی بھائی یہ سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقی کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے گئے تو آج آپ کی قبر پہ جا کے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں، آپ ہماری شفاعت کیجئے گا. کیوں میرے بھائی کہہ سکتے ہیں؟ آئیے بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں. کس کتاب کی حدیث ہے میرے بھائی؟ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، وا رأسا، ہائے میرا سر. آپ نے فرمایا عائشہ ذاکی لو کان وانا حی فاستغفر لک وادعو لک. عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں زندہ ہوا، یہ لفظ نہیں بولنا میرے بھائی، آپ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں زندہ ہوا تو تمہارے لیے استغفار کروں گا، تمہارے لیے دعائیں کروں گا، تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بخشش کی اللہ سے درخواست کروں گا. جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے آگے سے کہا اللہ کا رسول لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں فوت ہو جاؤں. پیار و محبت سے کہا. بہرحال وہ حدیث آگے بھی ہے لیکن صرف میں یہاں پہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عائشہ اگر میں زندہ ہوا، جب تمہارے اوپر موت آئی، تم فوت ہو گئی اور میں زندہ ہوا تو تمہارے لیے دعائیں کروں گا، استغفار کروں گا. اس کا کیا مطلب؟ اگر زندہ نہ ہوا تو پھر بھی دعا ہو سکتی ہے، پھر بھی استغفار ہو سکتا ہے. تو پھر یہ لفظ بولنے کا کیا مطلب ہے کہ میں زندہ ہوا؟ میرے وہ بھائی جو آج آپ کی قبر پہ جا کے آپ سے شفاعت کا سوال کرتے ہیں، آپ سے استغفار کی درخواست کرتے ہیں، وہ اس حدیث کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کریں. بلکہ اس حدیث کا وہ حصہ جو ابن ماجہ میں آیا ہے اس میں کئی اور مسائل کا بھی حل ہے. آج اگر بیگم فوت ہو جائے، خاوند کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے کہ اسے دیکھ نہیں سکتا، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور اگر خاوند فوت ہو جائے، بیگم کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتی، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی. لیکن ابن ماجہ کی اسی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے، آپ نے فرمایا اگر تمہیں کچھ ہوا میں تمہیں غسل دوں گا. کیا کروں گا؟ غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا اور تمہارے لیے دعائیں کیا کروں گا. اور میرے بھائی جناب صدیق کو غسل کس نے دیا تھا؟ جناب صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل کس نے دیا تھا؟ ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس نے رضی اللہ عنہا. اور جناب علی رضی اللہ عنہ کو غسل کس نے دیا تھا؟ جناب فاطمہ کو غسل کس نے دیا تھا؟ جناب علی رضی اللہ عنہ نے. تو بہرحال میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک حیات تھے، زندہ تھے، آپ مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے. بقی قبرستان میں گئے، آپ نے ان کے لیے دعا کی، 3 بار کی، ہاتھ اٹھا کر دعا کی. تو قبرستان میں جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، لیکن قبرستان وہ ہو جہاں پہ شرک نہ ہو رہا ہو، جہاں پہ سر عام شرک ہو رہا ہو، لوگ کسی قبر والے سے بیٹے مانگ رہے ہوں، شفا مانگ رہے ہوں، اس سے کہہ رہے ہوں کہ ہماری کھوٹی قسمت کھری کر دے، وہاں آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے اجتناب کریں تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ بھی اس عمل میں شریک ہیں. بلکہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو شرک سے روکنے کے لیے جائیں. اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے تو ایسی قبر پہ نہ جائیں جہاں پہ سر عام شرک ہو رہا ہو.